حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی برکت سے آج 200 سے زائد ملکوں میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغ اور دعوت کے کام کو جاری فرمایا اور یہ کام ہو رہا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کا وزن صرف 30-35 کلو کا وزن رہتا ہے، یعنی اندازہ لگائیے ایک آدمی 30-35 کلو کا کتنا رہا ہوگا، لیکن اندر کا فکر وہ 30-35 کلو کا نہیں، لاکھوں کروڑوں پر بھاری تھا۔ اس فکر نے ایک چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر ایک انسان کی آواز کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر کے دکھلا دی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا تھا کہ ابراہیم اذن فی الناس، آپ لوگوں میں اعلان لگا دیجئے کہ اے لوگوں تم حج کرنے کے لیے آؤ، آپ کا کام اعلان لگا دینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھی کہ یا اللہ میں مکے میں کھڑے ہو کر آواز لگاؤں گا، یہ آواز کہاں پر پہنچے گی؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، اور آواز کو دنیا والوں کے کونے کونے تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ اذن فی الناس، آپ صرف اعلان کرتے ہیں یأتون من کل فج عمیق، ساری دنیا سے لوگ جوک در جوک مکے میں آئیں گے، آپ آواز لگا دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اعلان کر دیا حج کے لیے اور عمرہ کے لیے، اور انہوں نے جب سے آواز لگائی ہے آج تک دنیا امنتے ہوئے مکہ اور مدینہ حج اور عمرہ کے لیے جا رہی ہے، اور ہر سال الحمدللہ تعداد بڑھتے ہی چلی جا رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ کام تو اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، اللہ کسی بندے کو کھڑا کرتے ہیں۔ آج اگر اس لڑکیوں کے مدرسے میں چند لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو ان چند کو کم نہ سمجھا جائے، آنے والے دنوں میں اس چند کے ذریعے سے اللہ یہاں پہ بہت بڑا کام لینے والے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی شکلیں وجود میں آ رہی ہیں، اور آپ دیکھیں گے مستقبل میں کہ یہ آج جو چھوٹا سا ننھا سا پودا لگ رہا ہے، مستقبل میں انشاءاللہ یہ ایک بچیوں کا بہترین جامعہ بنے گا۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، یہ اللہ کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان اللہ کے دین کی درد کے ساتھ کام کرتا ہے کہ ان علاقوں میں بھی اللہ کا دین کیسے پہنچے، ناموری اور دکھلاوا اور شہرت مقصود نہ ہو، اللہ کے دین کے درد کے ساتھ کام کرے، تو حضرت فرماتے تھے کہ اخلاص اور درد کے ساتھ اگر کام کرتا ہے تو ایسا آدمی اگر دریا کے بیچ میں بھی پھنس جائے تو اللہ تعالیٰ دریا کے بیچ سے بھی اس کے لیے نکلنے کا راستہ تیار کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی صرف ریاکاری کے لیے اور دکھلاوے کے لیے اور شہرت کے لیے، ناموری کے لیے اور دولت کے لیے کوئی دین کا کام کرتا ہے اور اس کو چہرہ دین کا دیتا ہے، تو ایسا آدمی اگر خشکی میں بھی ہو اور اسے کسی چیز کا کوئی خطرہ نہ ہو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے خطرات میں مبتلا کرتا ہے، بنا بنایا کام اس کا ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے دین کے کام کرنے والوں کے ہمیشہ اس بات پر دھیان جانا چاہیے کہ میں یہ کام کس لیے کر رہا ہوں۔ آج اگر ہمارے دل میں یہ درد ہے کہ جیسے ہماری مسجدیں ہمارے لڑکوں سے آباد ہیں، ہمارے مدرسے ہمارے لڑکوں سے آباد ہیں، ہمارے مدرسے ہمارے طلباء سے آباد ہیں، ہمارے گھر کی بچیاں بھی اگر علم دین سے آباد ہو جائیں، علم دین سے آراستہ ہو جائیں، تو ایک بچی جب گھر میں پڑھتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک بچی گھر میں پڑھنے کے بعد وہ ایک بچی نہیں رہتی ہے، بلکہ وہ بچی ماں بنتی ہے، وہ بچی بہن بنتی ہے، وہ بچی خالہ بنتی ہے، وہ بچی پھوپھی بنتی ہے، وہ بچی بہن بنتی ہے۔ عورت اس کی شکل ہی الگ الگ ہے، عورت کبھی ماں کی شکل میں ہوتی ہے، عورت کبھی بہن کی شکل میں ہوتی ہے، عورت کبھی بیوی کی شکل میں ہوتی ہے، عورت کبھی خالہ کی شکل میں ہوتی ہے۔ عورت کے ساتھ ہمیشہ دوسرے کا تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے، سب سے اہم تعلق عورت کے ساتھ بیوی کا رشتہ جڑ جاتا ہے، اور بیوی اور شوہر کے رشتے سے اولاد وجود میں آتی ہے، اور سبھی لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ بچوں کا سب سے بہترین تربیت کا جو ہے وہ عورت کی گود ہے اور عورت کے پاس رہتے ہوئے کا زمانہ ہے۔ اگر ان بچوں کو
عورت کے ساتھ رہتے ہوئے بچپن کے زمانے میں دین سکھلا دیا گیا اور انہیں روزہ اور نماز کی باتیں سکھلا دی گئی اور دین کی باتیں اور جنت اور جہنم اور نبی اور صحابہ اور تابعین سکھلا دیا گیا، تو یہ جو شکایتیں آتی ہیں بعض دفعہ کہ عورتیں خدا نخواستہ غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں ادھر ادھر، اس طرح کی شکایت نہیں آئیں گی اگر بچیوں نے یعنی عورتوں نے اگر بچوں کو بچپن میں ہی دین سکھلا دیا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، مردوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم اشد ضروری ہے، بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں 2 اولاد ہو، ایک لڑکا ہو اور ایک لڑکی ہو، اور پڑھانے کے لیے اس کے بعد ایک ہی کی گنجائش ہے، دونوں کی گنجائش نہیں ہے، تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ بنیادی تعلیم دونوں کو دیکھ کر اعلیٰ تعلیم بچی کو دے، بنیادی تعلیم دونوں کو دیکھ کر اعلیٰ تعلیم بچی کو دلائے، اس لیے کہ بچہ اگر پڑھا تو فرد پڑھا یا اس کی ذاتی زندگی بنی، عورت اگر پڑھے گی تو سارا خاندان پڑھے گا، عورت اگر پڑھے گی تو گھر میں دین اندر تک آ جائے گا۔ اسی وجہ سے آج امت کو اس بات کی فکر ہے کہ جیسے ہمارے لڑکے بہترین علم دین حاصل کر کے دین کی خدمتگار بنتے چلے جا رہے ہیں، ہماری بچیاں بھی تعلیم حاصل کر کے دین کی خادمہ بنیں، اور ایک بچی تعلیم حاصل کر کے گھر کی کئی لوگوں کو، ظاہر بات ہے کہ ہم ان جگہوں پر جہاں پر پردے کا معاملہ ہے مرد وہاں دل نہیں پہنچا سکتا، وہاں اندر پہنچ کر دین کا کام عورت ہی کر سکتی ہے۔ ہم باہر سے چاہے کتنے ہی بیانات کر لیں، ہم ان بیانات کے ذریعے سے عورتوں میں اصلاح کا کام نہیں کر سکتے۔ عورتوں میں اصلاح کا کام جو کرے گی وہ بچیاں ہی کریں گی، عورتوں ہی کریں گی، اور اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ بچی کے اندر پہلے تعلیم ہو، بچی کے اندر پہلے علم ہو، اور بچی کے اندر پہلے عمل ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جیسے حضرات صحابہ علم حاصل کرتے تھے، صحابیات بھی علم حاصل کرتی تھیں، عورتیں صحابی کی شکل میں بن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پردے سے وہ بھی علم حاصل کرتی تھی، بلکہ تاریخ میں صحابیات کے بعد بھی تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں بھی اور اخیر زمانے تک بھی عورتوں میں بہترین قرآن کی قاریہ بنی ہیں، بہترین قرآن کریم پڑھنے والی بنی ہیں، بہترین حدیث کی محدثہ بنی ہیں، اور بہترین فقیہہ بنی ہیں، اور بہترین قرآن کی جماعت عورتوں کی تیار ہوئی ہے۔ بلکہ آج بھی پچھلے دنوں میں گجرات کا سفر ہوا تھا، وہاں پر ایک ادارہ ہے جہاں پر ہمارے بھاگلپور کے بہت بڑے بزرگ حضرت قاری احمد اللہ صاحب دھابیل کے اندر، ان کی بارے میں تو معلوم ہوا کہ آج بھی عورتوں کو حضرت کے برکت سے کتنی ساری عورتیں گجرات کی بچیاں قرات سبا کر رہی ہیں۔ حالانکہ یہ اتنا مشکل فن ہے کہ طلبہ اور مدرسے کے طلبہ بھی اس فن کو نہیں حاصل کر پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ذوق دیا ہے اور ایک ان کو ملکہ دیا ہے۔ حضرت کی برکت سے عورتیں حافظہ بن رہی ہیں، حضرت کی برکت سے عورتیں قاریہ بن رہی ہیں، صرف قاریہ نہیں بلکہ سبا قاریہ بن رہی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے اندر بھی صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اگر عورت کے اندر صحیح استعمال کرنے والا آدمی اور ان کو صحیح راستہ بتانے والا آدمی مل جائے تو عورت کی خفیہ صلاحیتیں ظاہر ہوتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، اے الرحمانی میڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔